شیطان کے کیا کیا کام ہیں، شیطان کے دوست کون لوگ ہوتے ہیں، کون سی چیز انسان کو اللہ کا مطیع بناتی ہے، کون شخص خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل ایمان کا ایک بار پھر سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن، اس کی پیروی نہ کرنا، اس سے بچو، اس لیے کہ جس نے بھی اس کی پیروی کی وہ ذلیل و خوار ہوا۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 سے 175 تک۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 173 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ مومن وہی لوگ تو ہیں کہ جن سے منافق لوگوں نے کہا یقیناً مکے کے سارے کافر تمہارے خلاف ایک ہو گئے ہیں، لہٰذا تم ان سے ڈرو۔ لیکن ڈرنے کے بجائے ان کا ایمان اور بڑھا اور انہوں نے کہا خدا ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین نگہبان اور مددگار ہے۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ دشمن کے پروپیگنڈا کرنے والے کچھ کارندے اور کچھ سادہ لو اور بزدل افراد مسلمانوں اور مجاہدین کو تلقین اور نصیحت کرتے ہیں کہ دشمن بہت طاقتور ہے اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا بہتر ہے کہ ان کے ساتھ جنگ نہ کی جائے۔ لیکن سچے اور پکے مسلمان بغیر کسی خوف و ڈر کے بہت سکون و آرام کے ساتھ خدا پر توکل کرتے ہوئے انہیں خوب جواب دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تعجب کرتا ہوں اس شخص سے جو ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پناہ حاصل نہیں کرتا۔ من لا یحضرہ الفقیہ جلد 4 صفحہ 392۔ بہترین نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، دشمن کی طرف سے کیے جانے والے پروپیگنڈے اور نفسیاتی جنگ سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ نمبر 2، محاذ جنگ پر دشمن کی طرف سے بھیجے گئے جاسوسوں سے ہوشیار رہیں۔ نمبر 3، دشمن کی دھمکیوں کے سامنے سب سے زیادہ مضبوط ڈھال ایمان اور خدا پر توکل ہے۔ نمبر 4، مومن اس وقت کسی گرداب یا مشکل میں گرفتار نہیں ہوتا جب اس کا خدا پر توکل اور خدا سے رابطہ زیادہ ہو۔ نمبر 5، حرکت و کوشش بھی ضروری ہے اور ایمان و توکل بھی لازمی ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 174 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللہ ذو فضل عظیم۔ پس یہ مجروحین جو دوسری مرتبہ دفاع کے لیے آمادہ ہو کر گئے اور کسی قسم کی جنگی کاروائی عمل میں نہ آنے کی وجہ سے خدا کی نعمت اور فضل کے ساتھ اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس آ گئے اور انہیں کسی قسم کی گزند بھی نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اس آیت میں خداوند وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کے لیے صرف ایک نقطہ رکھا ہوا ہے۔ آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ جنگ احد میں زخمی ہونے والے افراد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ایک بار پھر اسلام کے دفاع کے لیے اکٹھے ہوئے اور مقام حمراء الاسد تک دشمن کا تعاقب کیا، لیکن دشمن کو مسلمانوں کی مکمل تیاری کا علم ہوا تو وہ خوف و ہراس کا شکار ہو گیا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنے کے ارادے سے باز آ گیا
اور مکے کی طرف بھاگ گیا۔ یہ آیت جنگ احد میں مجروح ہونے والے انہی مخلص مجاہدین کی تعریف و توصیف کر رہی ہے۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کا نقطہ جان لینے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، فرائض کی انجام دہی کے لیے خدا پر توکل کرتے ہوئے بڑھنا مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ نمبر 2، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سخت خطرات کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا اور صحیح و سالم واپس آ گئے۔ نمبر 3، مردان خدا کے لیے اصل چیز خدا کی رضا ہوتی ہے، شہادت کی نہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ان کے شامل حال ہوتا ہے جو جنگ میں شرکت کرتے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا صرف شیطان کا کام ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو کفار کی قدرت سے ڈراتا ہے، بس تم ان سے نہ ڈرو، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں خداوند وحدہ اللہ شریک نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، ہر قسم کا وسوسہ اور افواہ کہ جو مسلمانوں کے درمیان خوف اور مایوسی کا سبب بنے وہ شیطان کا کام ہے۔ نمبر 2، شیطانی طاقتوں کا ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے کہ وہ ڈرا دھمکا کر سیاست کرتے ہیں۔ نمبر 3، میدان جنگ میں ڈر جانے والے لوگ شیطان کے دوست ہوتے ہیں اور شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، سچے اور شجاع مومن شیطان کی حکومت و ولایت سے دور ہیں۔ نمبر 5، خوف خدا انسان کو خدا کا مطیع بناتا ہے اور غیر خدا کا خوف انسان کو الہی احکام نہ ماننے پر آمادہ کرتا ہے گزشتہ آیات کی روشنی میں۔ نمبر 6، حقیقی مومن خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا اور جانتا ہے کہ ایمان و شجاعت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جھوٹا پروپیگنڈا، ڈرانا، مایوسی میں ڈالنا، یہ سارے کام شیطان کے ہیں۔ جو جنگ سے ڈر جائے، مایوس ہو جائے، وہ شیطان کا دوست ہے، اور جس انسان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے وہ اللہ کا مطیع ہوتا ہے، اور حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔